جزاکم اللہ خیراً. یقیناً ایک اہم موضوع کو جو وقت طلب بھی ہے اس کو سماعت فرما رہے تھے. بہرحال مغرب کی نماز کا وقت بھی قریب ہے اور ہمارے ایک مقرر باقی ہیں آفتاب عالم مدنی حفظہ اللہ. آپ کا تعلق بھی ٹیٹا گڑھ سے ہی ہے. میں گزارش کروں گا تشریف لائیں. آپ کا عنوان ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور منکرین حدیث کے شبہات. آفتاب عالم مدنی حفظہ اللہ مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کے اس مبارک مجلس میں آپ کے سامنے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور آپ کے ذات کے متعلق منکرین حدیث کے جو شکوک و شبہات ہیں اسی کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں دو قسم کی جماعتوں کو بھیجا. ان میں سے ایک جماعت انبیاء کرام کی جماعت تھی اور دوسری جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی. چنانچہ انبیاء کرام کی جماعت کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، لہذا آپ ان کے راستے پر چلیں. اور صحابہ کرام کے متعلق قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر آپ کو ایمان لے کر آنا ہے تو صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آئیں تو آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. صحابہ کرام کی صداقت اور ان کی عدالت کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیتیں موجود ہیں اور صحابہ کرام کی جنتی ہونے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی قرآن مجید صحابہ کرام کی جنتی ہونے کا اعلان کرتا رہے گا. لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ در حقیقت صحابہ کرام کو ہدف تنقید بناتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی ذات پر شکوک و شبہات کے بہت سارے الفاظ کہتے ہیں تاکہ اسلامی شریعت کی تعلیمات ہمارے سامنے داغدار ہو جائے اور اسلام کا جو صاف و شفاف چہرہ ہے وہ داغدار ہو جائے. تو اسی لیے ہم تمام لوگوں کو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. محترم سامعین کرام، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیاوی امور سے الگ تھلگ تھے اور یہ کہ دنیاوی مشغلوں سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کر رکھا تھا. تو ایسے لوگوں کو تاریخ میں اصحاب صفہ کہتے ہیں، جن کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھیں تاکہ حدیث کو سنیں اور اس کو یاد کریں اور پھر اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا اور جن کی کنیت ابو ہریرہ تھی. اور یہ کہ ان کے بارے میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ان کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا اور آپ سن 7 ہجری میں اسلام لے کر آئے اور اسلام لانے کے بعد آپ کو 4 سال کی مدت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ رہے اور اس مختصر سی مدت میں آپ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تاکہ آپ حدیث کو سنیں اور اس کو یاد بھی کر لیں. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر سا تعارفی کلمات آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. لیکن اس کے باوجود
بہت سارے لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کے بیجا اعتراضات پیش کرتے ہیں اور ان کی ذات پر بیجا الزامات لگاتے ہیں تاکہ ان سے جو مرویات احادیث ہیں وہ شکوک و شبہات کے دائرے میں آ جائیں. اور ایسے لوگوں کے بہت سارے اعتراضات ہیں. اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے ان چند اعتراضات کے جوابات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں کم وقت رہنے کا موقع ملا، لیکن اس کے باوجود ان سے اس قدر کثرت روایت کیسے ملتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، اور وہ خود ہی اس بات کا شوق رکھتے تھے کہ وہ حدیث کو سنیں اور حدیث کو یاد کر لیں. اور اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس بات کی گواہی دی ہے کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ تمہیں جو ہے اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرو گے، کیونکہ تمہیں ہی سب سے زیادہ حدیث کو سننے کا شوق رہتا ہے. تو آپ کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی رسول میں سے ہیں جو کہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور آپ اس قدر ذہین تھے کہ آپ جس بات کو بھی سنتے تھے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے تھے. تو یہی وہ اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر کثرت روایت ملتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی بھی احادیث مروی ہیں وہ اسانید کے اعتبار سے ہیں، نہ کہ متن کے اعتبار سے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت سارے صحابی رسول ہیں، اور پھر اس صحابی رسول سے مختلف تابعین نے ان احادیث کو بیان کیا. تو اس طریقے سے ایک حدیث کی مختلف قسم کی اسانید ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ تمام اسانید محدثین کے نزدیک حدیث کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن متن کے اعتبار سے اور یہ کہ معنی و مفہوم کے اعتبار سے وہ حدیث ایک ہی ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی بھی احادیث مروی ہیں وہ اسانید کے اعتبار سے ہیں، متن کے اعتبار سے نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ متن حدیث کو دیکھیں گے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متن حدیث جو ہے وہ 1500 کی تعداد ہے. اور جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا وہ 4 سال کا تھا، اور 4 سالوں کو اگر آپ دنوں میں جوڑیں گے تو اس کی تعداد 1460 دن بنتی ہے. تو ایک ذہین آدمی کا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 1460 دن جو بنتا ہے، اور متن حدیث کی کل تعداد 1500 ہے. تو ہر دن جو ہے وہ ایک حدیث کو یا ایک اس سے کم حدیث کے ٹکڑے کو یاد کرتے اور پھر اس کو بیان کرتے اور روایت کرتے. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو سب سے پہلا اعتراض ہے اس کا یہ جواب ہے. اسی طریقے سے دوسرا اعتراض یہ بھی ہے کہ بہت سارے صحابی رسول جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دنوں تک تھے، اور یہ کہ ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے یعنی ان سے پہلے جو ہے اسلام لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان بڑے بڑے صحابہ کرام سے روایتیں کم ملتی ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام جن کا شمار بڑے بڑے صحابہ کرام میں ہوتا ہے ان کی وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی، اور بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کی وفات اور ان کا انتقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہوا، اور کچھ صحابہ کرام ان میں ایسے بھی تھے جب ان سے حدیث کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تبھی وہ حدیث کو بیان کرتے تھے. ان میں خلفائے راشدین ہیں، اور اسی طریقے سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو
تو یہاں سے یہ بات یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اسی لیے ان سے کثرت جو احادیث جو ہے مروی۔ اسی طریقے سے تیسرا اعتراض یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے خلاف یہ بات بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری احادیث کو نعوذ باللہ چھپا لیا، اور اس کے متعلق یہ بات کہتے ہیں، اور خود ہی صحابی رسول اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتنوں کو یاد کیا، ان میں سے ایک برتن کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا، اور دوسرے برتن کو اگر میں لوگوں میں پھیلاؤں گا تو یہ حلق کاٹ دیا جائے گا۔ حدیث میں 2 برتنوں سے مراد 2 قسم کی احادیث ہیں۔ سب سے پہلی حدیث یہ ہے، یا کہ پہلے برتن سے مراد یہ ہے کہ اس میں اصلاح، عبادات اور عقائد کے متعلق حدیث ہیں، اور اسی لیے انہوں نے لوگوں میں اس کو بیان کیا کیونکہ لوگوں کو اس کی ضرورت تھی۔ اور دوسری قسم کی احادیث ایسی تھیں جس میں فتنے کی باتیں تھیں یا کہ جنگوں کا تذکرہ تھا، اسی لیے آپ نے لوگوں کے درمیان اس کو بیان نہیں کیا تاکہ لوگوں کے اندر فتنہ و فساد برپا نہ ہو جائے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ انہوں نے جن احادیث کو بیان کرنے سے پرہیز کیا وہ دراصل اس میں جنگوں کا تذکرہ تھا یا کہ فتنوں کی باتیں تھیں، اس لیے ان احادیث کو بیان کرنے سے وہ پرہیز کیے تاکہ لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد نہ پھیل جائے۔ تو یہ ان کی حکمت کا تقاضا تھا کہ انہوں نے حدیث کو بیان کرنے سے وہ بچ گئے۔ اور اسی طریقے سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے خلاف یہ بات بھی کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ بنو امیہ کے چاپلوس تھے، اور اس کی تائید میں یعنی یہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں انہوں نے بہت ساری احادیث کو گڑھا، اور یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت میں اور ان کی برائی کے لیے بہت سارے احادیث کو بیان کرتے تھے، جبکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو جو صحابی اس حدیث کو خود ہی بیان کرتے ہیں وہ احادیث کو کیسے گڑھ سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے جب آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو کہیں پر بھی اس بات کی صراحت موجود نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی بات کا حکم دیا گیا، تو پھر وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں احادیث کو کیسے گڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ جو چند اعتراضات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہی سب اعتراضات منکرین احادیث کے ہیں، اور یہ اس کے ذریعے سے سنت نبوی کی اہمیت کو لوگوں کے درمیان کم کرنا چاہتے ہیں، اور صحابہ کرام کو ہدف تنقید بنانا چاہتے ہیں، اور ان کی ذات کو داغدار کرنا چاہتے ہیں تاکہ احادیث کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے وہ شکوک و شبہات کے دائرے میں آ جائے، اور منکرین حدیث کی جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی دلائل ہیں، وہ دراصل بے بنیاد ہیں، اور یہ کہ وہ ان کے ذہن و دماغ کی خباثتوں کا مجموعہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلامی پر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔